اسی طرح رسولullah معراج کی رات سارے کے سارے واقعے کے بعد سب سے پہلے کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ولید بن مغیرہ کی مجلس سے، مطعم بن عدی کی مجلس میں، ابو جہل، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں بڑے اس دور کے، ولید بن مغیرہ، مطعم بن عدی، ابو جہل، سب سے پہلے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ میں نے رات کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، میں نے فجر کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، اس مابین میں بیت المقدس گیا، میں مسجد اقصیٰ گیا، میں آسمانوں پہ گیا، ان تینوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی کہ آج نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابو میں آ جائیں گے۔ معاذ اللہ، ان کی سوچ فکر یہ تھی کہ آج رات کی نماز یہاں پڑھی جی، فجر کی بھی، اس دوران سارا پھر آئے ہو۔ اب ان کو سمجھ آئی ایسے کہ جیسے مذاق اڑانے کا ایک موقع میسر آ گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فٹافٹ یہ سنو سنو سنو، اس طرح جیسے تمسخر نہیں ہوتا، ان کو بلایا جائے، سنو یہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ ان میں اپنے پاؤں پہ کلاڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیں، بعض ایسوں کو بھی بلا لائے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، جنہوں نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوئے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ راتوں رات ہو کے آیا ہوں۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے دیکھی تھی، آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتا دیجئے، فلاں کھڑکی کس طرف ہے، فلاں دروازہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے کہ میں رات کے وقت گیا تھا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہو گیا۔ اب یہ الفاظ نکلے ہیں اور رسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں رات کے وقت گیا تھا، میں اچھی طرح مشاہدہ تو نہیں کر سکا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہوا اور رسول اللہ فرمانے لگے جبریل نے ایسے میرے سامنے عجیب و غریب منظر کو لے کے آیا۔ آج تو ہم ٹیلی ویژن سکرینز اور اس طرح کی LCDوں وغیرہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا منظر، معاذ اللہ یہ مثال نہیں دے رہا لیکن ایک تخیل اور تصوراتی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن اس دور کے صحابہ دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا۔ آج تو ہم یہ بات کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے جبریل امین نے وہ سارے مناظر چلا دیے۔ اس دور میں یہ ایجادات نہیں تھی ہوئی، لیکن صحابہ پھر بھی رسول اللہ کی بات کا ایمان لے کے آتے تھے ہر بات کے اوپر۔ رسول اللہ کہتے ہیں جبریل امین نے میرے سامنے ایسے ایک کھڑکی کھول دی کہ میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ میرے سامنے آ گئی، اور جو یہ سوال کرتے جاتے فلاں کھڑکی کہاں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر میں سے، اس سکرین میں سے دیکھ لیتا اور ان کو بتا دیتا۔ اور یہ چال ولید بن مغیرہ کی، ابو جہل کی، مطعم بن عدی کی ان کو الٹی پڑ گئی۔ یہ تو جو نشانی پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ تو وہی پرانا سارا ایک ناٹک، کہیں سے پڑھا ہوگا انہوں نے، کہیں سے انہوں نے سنا ہوگا، کسی سے دیکھا ہوگا، کوئی ان کو معلومات ملی ہوں گی وہاں جانے آنے والے سے۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ اور کیا معاملے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا پختہ نشانیاں بھی کچھ بتا دوں؟ کہا بتا دو۔ کہا روحا کے مقام کے اوپر میں گیا تھا، وہاں پہ ایک اونٹنی اس کلر کی تھی، اور میں نے اس مقام کے اوپر رک کے اس قافلے کے اندر ٹھہر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پیا تھا۔ آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لینا جب وہ مکہ پہنچے گا کہ کیا رات کو یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ کہا ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ روحا کے مقام پہ وہ رکے تھے، آپ نے ان کے برتن میں پانی پیا تھا، آپ ان کے قافلے کی اونٹنی کی جو نشانیاں بتلا رہے ہیں ہم ان سے پوچھ لیں گے، یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ سارے کے سارے لوگ مطمئن ہو گئے۔ کہا صرف اسی پر بس نہیں، پھر میں ایک قافلے کے پاس رکا تھا، ان کے سرخ اونٹ بپھر گئے تھے، اور ایک اونٹ کے اوپر کجاوا تھا، اور اب مجھے پتہ نہیں ان کے جو اونٹ بپھرے تھے وہ انہیں واپس ملے ہیں یا نہیں ملے۔ آپ پوچھ لینا اس قافلے کے اونٹ بکھر گئے تھے، بدک گئے تھے، وہ قافلہ جب مکہ آئے گا آپ ان سے بھی یہ بات پوچھ لینا۔ کہا ہاں یہ لمبے چھوڑے تفاصیل ہیں، جو جانا چاہتا ہے ان باب میں وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، میں مختصر رکھ رہا ہوں۔ ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ کہا اسی پر بس نہیں، ایک اور نشانی بتاؤں؟ ابوا کے مقام کے اوپر اسی طرح ایک قافلے کو ملا ہوں جس کے پاس ایک خاکستری رنگ کی اونٹنی تھی، اور ابھی ہم یہاں پہ موجود ہوں گے تنعیم کی گھاٹی سے، وہ قافلہ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ جب میں ابوا کے مقام پہ ملا تھا، وہاں سے یہاں تک جو فاصلہ
میرے ذہن میں آتا ہے وہ قافلہ بس اب داخل ہی ہونے والا ہے تنعیم کی گھاٹی سے. انہوں نے کہا یہ تو نے بڑی زبردست نشانی بتائی ہے. سارے کے سارے لوگ اٹھے, دوڑ کے تنعیم کی گھاٹی میں دیکھا ہاں کستری رنگ کی اونٹنی چلی آ رہی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان قبول کر لیتے, چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ جو انہوں نے کہا اس کی نشانیاں بتلا دی. ابھی آسمان کی بات نہیں ہو رہی, ابھی زمین کے 3 قافلوں کی نشانیاں بتلا دی. چاہیے یہ تھا ایمان قبول کر لیا جاتا. ولید بن مغیرہ بدبخت کہنے لگا یہ کوئی جادوگر رہا ہے. بس ایک جملے نے پوری کی پوری تبلیغ کا اثر. اس طرح کفار مکہ اور قریش مکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے, لوگوں کو مغالطہ ڈالتے تھے. یہ کوئی جادوگر ہے, یہ ان قافلوں سے رستے میں نہیں مل کے آیا, اس کے پاس جادو کا کوئی علم ہے جو اس کو یہ ساری خبریں مل جاتی ہیں. بس اتنی بات کہنی تھی. پورے کے پورے لوگوں نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ, جس کو قرآن پاک نے بھی مذمت, یہ لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام بارہا قریش مکہ نے لگایا. جب معجزوں کے آگے ڈھیر ہو جاتے تھے نا تو پھر ان کے پاس اور کہنے کو کچھ نہیں تھا ہوتا. کہتے تھے یہ معجزہ دیکھ کر, اتنا بڑا معجزہ. اور پھر بھی جب یہ بات مشہور کرتی جادوگر ہے جادوگر ہے, بعض طریق کی کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل اٹھا تیزی سے اور سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس چلا گیا. اور قریش, بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قریش مکہ کے کافر حضرت ابو بکر کے پاس گئے. حضرت ابو بکر کے آج انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے کہ اس کا کوئی ماننے والا بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا. اے ابو بکر, کیا آپ یہ بات گوارا کرتے ہیں یا آپ کی عقل یہ بات مانتی ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصیٰ جائے بھی, واپس بھی آئے, رستے میں رکے بھی, ایک جگہ پانی بھی پیے, آسمان کی سیر نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا. انہوں نے کہا شاید وار چل گیا, شاید یہ بات ابو بکر کے منہ سے نکل گئی, لیکن ابو بکر کے ایمان کا نہیں پتا. اگلا جملہ کیا بولا, دیکھا یہ ممکن نہیں ہے, اور آپ کے جو ساتھی ہیں, آپ کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے پوچھنے کی بھی رحمت گوارا نہیں کی. کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ جی ہاں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. وہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں, آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں, راتوں رات واپس بھی آ گئے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ابو بکر وہ پہلا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے ان کو ابو بکر صدیق کہہ دیا گیا. یہ لقب تب ملا یہ جب معراج کی رات رسول اللہ نے آ کے واقعہ سنایا. کفار اور قریش مکہ معجزے دیکھ کے بھی مکر گئے, اور ابو بکر صرف سن کے ایمان لیا, صرف سن کے. یہ فرق ہوتا ہے.